السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کی ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران اپنے تیسرے لیکچر کے ساتھ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے ہم ٹریڈ کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں اور اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پڑھ رہے تھے. ہم نے میرٹس پڑھ لیے تھے. اب ہمارا ڈی میرٹس ہم اس کے پڑھتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت کے ڈی میرٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کے سامنے کتاب موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے. یہاں پر ہمارے سامنے سب سے پہلا جو اس میں پرابلم آتا ہے کہ وہ دوسرے ملک کی ہمیں محتاجی ہو جاتی ہے. ہم دوسرے ملک پہ ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنے ملک میں وہ اشیاء نہیں بنانے کی بھی پھر کوشش نہیں کرتے. جو اشیاء ہمیں مل رہی ہوتی ہیں ہم ان کو ایک تو بنانے کی کوشش نہیں کرتے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے جس ملک سے ہم وہ چیزیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ ہمیں امپورٹ نہ کر سکیں تو ہمارے ملک میں ان اشیاء کی کمی واقع ہو جاتی ہے. پھر اسپیشلائزیشن کا لاس ہوتا ہے. کس طرح کہ جب بین الاقوامی تجارت سٹارٹ ہوتی ہے تو ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ جس چیز میں وہ اسپیشلائزڈ ہے وہی چیز پروڈیوس کرتا رہے، تاکہ وہ دوسرے ممالک کو وہی چیزیں جو ہیں پروڈیوس کرنا شروع کر دیں. لیکن اگر فرض کریں دوسرے ممالک کو وہ چیز ایکسپورٹ کر سکے. اگر فرض کریں دوسرا ملک اس چیز میں خود ہی اسپیشلائزیشن حاصل کر لے یا وہ اس کو امپورٹ کرنا بند کر دے اور پابندیاں لگا دے، تو پھر جو ادر کنٹری ہوتا ہے جس نے اس میں اسپیشلائزیشن حاصل کی ہوتی ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے بیکورڈ کنٹریز ہیں جو ابھی ترقی کر رہے ہیں وہ کیونکہ خام مال اپنا برآمد کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے وہ بھاری مشینری اور آلات ادویات وغیرہ اور کیپٹل گوڈز وغیرہ جو ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں، تو ان کی درآمد برآمد ان کے خلاف رہتی ہے. کس طرح کہ وہ جو چیزیں برآمد کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، مطلب زرعی مال اور خام مال وغیرہ، اس کی قیمت کم ہوتی ہے، اور جو کیپٹل گوڈز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور ان کو زیادہ مقدار میں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ان کا بیلنس آف پیمنٹ کبھی بھی ان کے حق میں نہیں رہتا ہے. پھر ہمیں جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز پہ انحصار کرنا پڑتا ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ اس انڈر ڈیولپڈ کنٹریز پہ کسی نہ کسی طرح سے قابض رہتے ہیں، ان کی انڈسٹری کو ترقی یافتہ نہیں ہونے دیتے. اور ہم اگر فرض کریں کسی وقت ہم کسی ایسی سچویشن میں پھنس جائیں کہ جہاں ہمیں جنگ وغیرہ کرنی پڑے اور ہم اسلحہ کسی دوسرے ملک سے امپورٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیں وقت پہ اسلحہ نہ پہنچائے، تو ظاہر ہے ہمیں ایک بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے جو بین الاقوامی تجارت ہے وہ بعض اوقات ہمارے لیے نقصان کا باعث بھی بن جاتی ہے. فارن کمپٹیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ملک جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان کی جو صنعتیں ہوتی ہیں وہ ظاہر اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی، اتنی ترقی یافتہ اور ٹیکنالوجی سے لیس نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی گڈس بھی اتنی کوالٹی میں بہتر نہیں ہوتی ہیں اور وہ غیر ملکی معیاری اشیاء کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے وہ نقصان میں رہتی ہیں. پھر بعض اوقات جو ہے وہ جنگ و رقابت اور حسد کے جو ہیں وہ بھی جذبات جو ہیں ملکوں میں پروان چڑھ جاتے ہیں کہ اگر ایک ملک کسی ایک کنٹری سے تو چیز لے رہا ہے تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کسی کنٹری سے چیز نہ لے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی پہ ایران پہ بعض اوقات بہت شدید قسم کی تجارتی پابندیاں عائد کر دی گئی ہوئی تھیں، اور جب عراق میں جنگ ہوئی تو عراق پہ بھی بہت ساری تجارتی پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں، جس کی وجہ سے پھر سارے خطے کا جو امن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہماری معاشی ترقی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ہم جب جس چیز کو امپورٹ کرتے ہیں اس کو تو ہم ڈیولپ کیے رکھتے ہیں اور جو باقی انڈسٹریز ہوتی ہیں ان کے اوپر ہم اتنی توجہ نہیں دے سکتے، تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بیلنس گروتھ کا شکار ہو جاتا ہے کنٹری جو ہے. کچھ چیزیں بہت زیادہ ایڈوانس ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں یا کچھ علاقے بہت ایڈوانس ہو گئے، کچھ علاقے اور کچھ چیزیں بہت زیادہ بیکورڈ رہ جاتی ہیں. پھر بعض اوقات معاشی بحران کا شکار ہو جاتے ہیں. تجارت کرنے والے جو معاشی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غلط اثر انداز ہوتے ہیں. جیسے 1930 میں ہمارے پوری جو دنیا تھی وہ معاشی بحران کا شکار ہو گئی تھی. پھر جو ہماری انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی،
میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ پسماندہ ممالک کی صنعتیں کیوں نقصان میں رہتی ہیں، کیونکہ یہ زر مبادلہ کے حصول کی خاطر جو ہے وہ اپنا خام مال دوسرے ملکوں کو بھیج دیتی ہیں، اور ملک کی اپنی انڈسٹری کے لیے بعض اوقات ان کے پاس را میٹیریل موجود نہیں ہوتا ہے یا ان کو ایکسپینسو ملتا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کی کاسٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ایک کم قیمت کی چیز پروڈیوس نہیں کر سکتی، اور پھر زیادہ قیمت کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں کمپیٹ بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو اس سے پھر ہماری انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ خراب رہتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں جیسے ہمارے پاکستان میں ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بڑی ڈیولپ ہے، لیکن ایک وقت آیا تھا کہ وہ بہت بری طرح سے جو ہے نقصان کا شکار ہو گئی تھی. لائٹ نہیں تھی، سب سے پہلی بات لائٹ نہیں تھی، یعنی کہ ان کے انفراسٹرکچر ہی ان کو نہیں، ان کو بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں مل رہی تھی. دوسرا یہ کہ پھر بعض اوقات کپاس جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اور پاکستان میں اچھی قسم کی جو کاٹن ہے وہ ان کو نہیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک اچھا کپڑا پروڈیوس نہیں کر سکتے، اور اگر کرتے ہیں تو وہ ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کم قیمت پہ پروڈیوس نہیں کر سکتے ہیں. پھر سیاسی طور پر، ذہنی طور پر ہم لوگ اپنی آزادی کھو دیتے ہیں، ہم اسنوبری کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنی چیزوں کی کوالٹی کو امپورٹنس نہیں دیتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی چیزیں خریدنے کی بجائے ہم امپورٹڈ چیزیں خریدنے پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، چاہے وہ نقلی ہی کیوں نہ بن کے آئی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس طرح کی چیز ہمارے ملک میں نہیں بھیجتے جس طرح کی چیز وہ امریکہ میں یا دوسرے کنٹریز کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اب کچھ پرابلمس جو ہیں وہ ہماری اپنی نیتوں کے بھی ہوتے ہیں. امپورٹرز جو ہیں وہ قیمت تو پوری ان کو کہیں گے کہ آپ اتنی کی چیز بھیجیں، ہم سے قیمت اتنی لیں، اور مارکیٹ میں وہ پوری قیمت کی چیز بیچیں گے، جس سے وہ ڈبل فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پھر ہم لوگ سنوبری کی وجہ سے کہ جی یہ باہر کی چیز ہے، یہ باہر کی چیز ہے، اور ہم بڑے شوق سے اس کو خریدتے ہیں، اور اپنی مارکیٹ کی چیزوں کو، اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزوں کو ہم کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، اور اس طرح سے پھر ہمارا جو کنٹری ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات پھر اس کے ساتھ انہیلدی گڈس بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اسمگلنگ ہو جاتی ہے. اسمگلنگ میں شراب، افیون، چرس، ہیروئن وغیرہ بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں پھر موو کرنا شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے جی، آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوا. کل ہم اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.